بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان انٹرنیشنل اسکول طائف کے ورچوئل لرننگ سسٹم میں آپ کو خوش آمدید۔ یہ لیکچر جماعت ششم کے طلباء اور طالبات کے لیے ہے اور میں آپ کی اردو کی ٹیچر مسز سارہ بانو۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم اپنی اردو کی کتاب کا سبق سائنس کے کرشمے پڑھتے ہیں۔ یہ سبق آپ کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 58 پر ہے۔ آپ اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 58 کھولیں، جس پر سبق سائنس کے کرشمے ہے۔ امید ہے آپ نے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 58 سبق سائنس کے کرشمے کھول لیا ہوگا۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ کی پڑھائی کرتے ہیں۔ پیچیدہ، بیش بہا، مرہون منت، سربستہ راز، صعوبت، تسخیر، یہ تھے مشکل الفاظ۔ اب سبق کی پڑھائی کرتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ انسانی تاریخ کا کوئی دور بھی سائنس کے علم سے خالی نہیں۔ پتھروں کو رگڑ کر آگ جلانے، اپنے بدن کو کپڑوں سے ڈھانپنے اور دیگر چیزوں کا شعور حاصل کرنے سے انسان نے سائنس کے علم کو سیکھا۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جن طریقوں سے انسان نے اپنے شعور کی منزلیں طے کیں، وہ طریقے سائنس کہلاتے ہیں۔ قبل از تاریخ کا انسان دریاؤں، سمندروں، سورج، چاند اور ستاروں کو اپنا دیوتا سمجھتا تھا۔ جیسے جیسے انسان نے عقل اور شعور کی بنیاد پر سائنس میں ترقی کی، ویسے ویسے وہ سمندروں کی گہرائیوں میں چھپے خزانوں تک جا پہنچا۔ زمین کے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھانے کے بعد چاند تک رسائی حاصل کی، اور آج مریخ اور دوسری دنیائیں انسان کی تسخیر کی لپیٹ میں ہیں۔ انسان نے سائنس کی وجہ سے ہی سمندر کی تہہ میں اتر کر اور زمین کے سینے کو چیر کر اس میں سے سونا، ہیرے، موتی اور دیگر قیمتی معدنیات دریافت کیں اور یوں اپنی زندگی کو پرآسائش اور سہل بنانے کا فریضہ انجام دیا۔ جو انسان پرندے کی طرح اڑنے کے خواب دیکھا کرتا تھا، آج آواز کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی سے اڑنے والے جہازوں میں بہتا محو پرواز نظر آتا ہے۔ یہ اسی لیے ممکن ہوا کہ انسان نے اپنے دور میں سائنس کے علم کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ صفحہ نمبر 58 جس کی ہم نے پڑھائی کی، سبق سائنس کے کرشمے، جس کے ہمیں سائنس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ انسان تاریخ کا کوئی بھی دور جو ہے سائنس کے علم سے خالی نہیں۔ انسان نے پتھروں کو رگڑ کر آگ جلانے اور بدن کو اپنے کپڑوں سے ڈھانپنے اور دیگر تمام شعور سیکھے، وہ انسان سائنس کی مرہون منت ہیں، یعنی انسان نے سائنس کے ذریعے سیکھا۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جن طریقوں سے انسان نے اپنی شعور کی منزلیں طے کیں، وہ طریقے کیا کہلاتے ہیں؟ سائنس کہلاتے ہیں۔ تاریخ سے پہلے انسان نے دریاؤں، سمندروں، سورج، چاند، ستاروں کو اپنا دیوتا سمجھا، یعنی انسان اس سے پہلے جو بھی کوئی ہیبت ناک یا کوئی عجیب چیز نظر آتی تھی انسان کو، یا جو عجیب چیز دیکھتا تھا تو اس کو اپنا دیوتا مان لیتا تھا۔ سائنس نے چھپے خزانوں تک انسان کو رسائی دی، پہنچایا، اور انسان نے زمین میں چھپے ہوئے خزانوں سے آشنائی حاصل کی۔ سائنس کی وجہ سے سمندر میں اتر کر
انسان نے قیمتی معدنیات دریافت کی، اور جو انسان شروع سے ہی پرندوں کی طرح اڑنے کی خواہش رکھتا تھا، آج انسان نے اپنی وہ خواہش بھی پوری کر لی کہ آج وہ آواز سے بھی تیز جہازوں میں بیٹھ کر سفر کر رہا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے اپنے درسی کتاب کے تمام سلیبس کی اسباق جو تھے ہم نے سب کی پڑھائی کی۔ امید ہے آپ آسانی سے پڑھائی کر لیں گے، اس لیے آج میں نے یہ پہلا صفحہ سائنس کے کرشمے کا یعنی صفحہ نمبر 58 کی پڑھائی کی، آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ باقی اس کے بعد صفحہ نمبر 58 کی پڑھائی ہم نے مکمل کی، آگے صفحہ نمبر 59 ہے۔ آپ خود اس کی پڑھائی کریں، اچھی طرح سے اس کو سمجھیں، اپنے ہاتھ میں پینسل رکھیں، جو مشکل الفاظ ہیں ان کو انڈر لائن کرتے جائیں، ان پر نشان لگاتے جائیں۔ پھر اس کے بعد صفحہ نمبر 60 کی پڑھائی کریں، یہاں بھی ہر مشکل الفاظ کو انڈر لائن کرتے جائیں۔ پھر میں آپ کو مشکل الفاظ کے معنی یعنی مطلب بتاتی ہوں، اس طرح سے آپ کو یہ سبق سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور میں امید کرتی ہوں آپ آسانی سے اچھی طرح سے اس کی پڑھائی کر لیں گے۔ اب سبق سائنس کے کرشمے میں جو مشکل الفاظ آئے ہیں میں آپ کو ان کے معنی یعنی مطلب پڑھاتی ہوں۔ ہمارے پاس الفاظ ہیں جو ہمارے سبق میں آئے ہیں۔ پہلا الفاظ ہے کرشمہ، اس کے معنی ہے حیرت انگیز بات۔ شعور، شعور کا مطلب ہے دانائی، عقل یا تمیز۔ سربستہ راز، چھپا ہوا راز، مخفی راز۔ رسائی، پہنچ، مہارت، واقفیت۔ تسخیر، تسخیر کا مطلب ہے فتح کرنا، تابع کرنا۔ محو، گم۔ انقلاب، بدل جانا، تغیر و تبدل یعنی تبدیل ہو جانا، تبدیلی آ جانا، بدل جانا۔ صعوبت کا مطلب ہے مصیبت۔ ثمرات، اس کے معنی ہے فائدے یا نتائج۔ آگے ہے چشم پوشی، ٹالنا، نظر انداز کرنا۔ بیش بہا، قیمتی۔ ساتھ، ساتھ کا مطلب ہے گھڑی یا پل۔ اگلا الفاظ ہے صنعت و حرفت، اس کے معنی ہے پیشہ، ہنر، کاریگری یا انڈسٹری۔ روزمرہ، ہر روز۔ دار و مدار، انحصار۔ ساحل، سہل، آسان۔ ورطۂ حیرت، ورطۂ حیرت کا مطلب ہے بہت زیادہ حیرانی یا بہت زیادہ حیرانی ہونا، حیرت میں ہونا۔ ہلاکت خیز، ہلاک کر دینے والا، ختم کر دینے والا۔ کم فہمی، کم فہمی کا مطلب ہے کم عقلی یا نادانی۔ مرہون منت، احسان مند، ممنون۔ قبل از تاریخ، بہت قدیم زمانہ یعنی تاریخ سے پہلے کا زمانہ۔ فلاح و بہبود، بھلائی یا بہتری۔ گوشہ، گوشہ کے معنی ہے پہلو یا کنارہ۔ پیچیدہ، پیچیدہ کا مطلب ہے الجھا ہوا یا مشکل۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھے ہمارے مشکل الفاظ کے معنی، مطالب یعنی مطلب۔ امید ہے آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیے ہوں گے۔ ابھی آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 61 کھولیں، جس پر سبق سائنس کے کرشمے کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں جن کے ہم جوابات پڑھتے ہیں۔ ہمارے مشقی سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے مختصر جواب دیں، یعنی کچھ سوال دیے گئے ہیں سائنس کے کرشمہ کے حوالے سے، سبق جو ہم نے پڑھا ہے ہم نے ان کے مختصر جواب دینے ہیں۔ جز الف، جز الف میں جو پہلا سوال ہے انسان نے سائنس کا علم کیسے سیکھا؟ اس کا جواب ہے انسان نے پتھروں کو رگڑ کر
آگ جلانے، اپنے بدن کو کپڑوں سے ڈھانپنے اور دیگر چیزوں کا شعور حاصل کرنے سے سائنس کے علم کو سیکھا۔ جزبے سوال: انسان نے زمین کے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھانے کے بعد کیا کیا؟ اس کا جواب ہے انسان نے زمین کے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھانے کے بعد چاند تک رسائی حاصل کی اور ان کو سیکھا۔ آج مریخ اور دوسری دنیایں انسان کی تسخیر کی لپیٹ میں ہیں۔ جیم سوال: انسان نے کس طرح اپنی زندگی کو پرآسائش اور سہل بنایا؟ اس کا جواب: انسان نے سائنس کی وجہ سے سمندر کی تہہ میں اتر کر اور زمین کے سینے کو چیر کر اس میں سے سونا، ہیرے، موتی اور دیگر قیمتی معدنیات دریافت کیں۔ اس طرح اپنی زندگی کو پرآسائش اور سہل بنایا۔ جزدال: صنعت و حرفت کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ جواب: صنعت و حرفت کا دار و مدار بجلی پر ہے۔ جزء میں سوال ہے: سائنس کی ہلاکت خیز ایجادات کون سی ہیں؟ جواب: ایٹم بم، ہائیڈروجن بم وغیرہ سائنس کی ہلاکت خیز ایجادات ہیں۔ یعنی ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم جو ہیں وہ سائنس کی ہلاکت خیز ایجادات ہیں۔ جزواؤ میں سوال ہے: یہ زمین اور معاشرہ کس طرح امن، محبت اور بھائی چارے کا نمونہ بن سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے: اگر ہم سائنس اور سائنسی ایجادات کو انسانی فلاح و بہبود اور بہتری کے لیے استعمال کریں تو یہ زمین اور معاشرہ امن، محبت اور بھائی چارے کا نمونہ بن سکتا ہے۔ یہ تھے ہمارے سوالات جن کے ہم نے مختصر جواب پڑھے۔ آگے ہے ہمارا سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 ہے: انسان کی ہمیشہ سے کیا آرزو رہی ہے؟ اس کا جواب ہے باہمی رابطہ ہمیشہ سے انسان کی آرزو رہی ہے۔ یعنی ایک دوسرے سے باہم رابطے میں رہنا انسان نے ہمیشہ سے اس کی دلی خواہش کی ہے، دلی آرزو کی ہے۔ آگے سوال نمبر 3۔ امید ہے آپ نے اپنی درسی کتاب کا صفحہ نمبر 61 جس پر مشقی سوالات ہیں کھول رکھا ہوگا۔ ابھی آپ سوال نمبر 3 دیکھیں۔ اعراب کی مدد سے درج ذیل کا تلفظ واضح کریں۔ ان پر ہم نے الفاظ ہیں شعور، رسائی، معدنیات، ایجادات اور پیچیدہ اعراب لگانے ہیں۔ پھر سوال نمبر 4 ہے: درج ذیل تراکیب کے معنی لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ پہلا ہے چشم پوشی کرنا۔ چشم پوشی کرنا، اس کے معنی ہیں نظر انداز کرنا، اور اس کا جملہ ہے کسی کے عیبوں سے چشم پوشی کرنی چاہیے، یا ہمیں دوسروں کے عیبوں سے چشم پوشی کرنی چاہیے۔ پھر ہے بیش بہا۔ بیش بہا کا مطلب ہے قیمتی۔ انسان نے زراعت کے میدان میں بھی بیش بہا ترقی کی ہے۔ آگے ہے مرہون منت۔ مرہون منت کے معنی ہے احسان مند یا ممنون۔ اس کا جملہ ہے انسان کی ترقی سائنس کی مرہون منت ہے۔ پیغام رسانی۔
اس کے معنی ہے پیغام پہنچانا، اور اس کا جملہ ہے انسان پیغام رسانی کے لیے کبوتر سے بھی کام لیتا رہا ہے۔ فلاح و بہبود، بھلائی اور بہتری۔ جملہ سائنس اور سائنسی ایجادات کو انسانی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ یہ تھے ہمارے الفاظ تراکیب جن کے ہم نے معنی پڑھے اور جملے بنائے۔ ہمارا سوال نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 61 پہ دیکھیں۔ سوال نمبر 5، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ اب یہاں کالم الف میں الفاظ ہیں چھپے خزانے، پر آسائش، باہمی رابطہ، گرمی، طبی شعبہ، کھیتی باڑی، اور کالم ب میں ہے آسانی، میل جول، سربستہ، ادویات، زراعت، سردی۔ اب ہم نے الف والے کالم کو بے والے کالم کے الفاظ سے ملانا ہے۔ پہلا ہے چھپے خزانے، اس کو ہم ملائیں گے سربستہ راز۔ امید ہے آپ نے ہاتھ میں پینسل لی ہوئی ہوگی۔ آپ چھپے خزانے جو الفاظ کالم الف میں ہے اس کو آپ ملائیں کالم بے میں جو لفظ ہے سربستہ راز اس سے۔ پھر پر آسائش، اس کو ملائیں آسانی سے۔ باہمی رابطہ، باہمی رابطہ کو کالم بے کے لفظ میل جول سے ملائیں۔ گرمی، گرمی کو کالم بے کے لفظ سردی سے ملائیں۔ طبی شعبہ کالم الف میں ہے اور کالم بے میں جو لفظ ہے ادویات اس سے ملائیں۔ پھر آخر میں کالم الف میں ہے کھیتی باڑی، اس کو آپ کالم بے کے لفظ زراعت سے ملائیں۔ اس طرح سے یہ ہمارے کالم مل گئے۔ آگے ہے سوال نمبر 6، ہاتھ میں پینسل رکھیں۔ سوال نمبر 6 ہے سبق سائنس کے کرشمے کے متن کے مطابق درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں، یعنی جو ہم نے سائنس کا سبق سائنس کے کرشمے پڑھا ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے صحیح جواب پر ہم ٹک لگائیں گے۔ جز الف ہے قبل از تاریخ کا انسان دریاؤں، سمندروں، سورج، چاند اور ستاروں کو کیا سمجھتا تھا؟ آپشن ہے خدا، دیوتا، آقا یا مالک۔ اس کا صحیح جواب ہے آپ ٹک لگائیں لفظ دوسرے آپشن دیوتا پر، دیوتا، یہاں ٹک لگائیں۔ جزبے آج دنیا کا کوئی بھی معاشرہ کس سے چشم پوشی نہیں کر سکتا؟ سائنس کے احسانات سے، سائنس کے انعامات سے، سائنس کے ثمرات سے یا سائنس کے اثرات سے؟ صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 سائنس کے ثمرات سے، یہاں ٹک لگائیں۔ جز جیم باہمی رابطہ ہمیشہ سے انسان کی کون سی آرزو رہی ہے؟ بڑی، دلی، قلبی، شدید؟ صحیح جواب ہے دلی، آپشن نمبر 2 پہ ٹک لگائیں۔ جزدار سائنسی ایجاد نے انسانی زندگی کو بہت زیادہ کیا ہے۔ مہذب، تیز، آسان، متاثر؟ صحیح جواب ہے آسان، آپشن نمبر 3 یہاں پہ ٹک لگائیں۔ جز ہے انسان نے اپنی سائنسی ایجاد کے سفر کے آغاز میں کیا ایجاد کیا؟ بجلی، پہیہ، روشنی، لباس؟ صحیح جواب ہے پہیہ، یہاں پہ ٹک لگائیں۔ جزواؤ اول انسان باہمی رابطے کے لیے کیا استعمال کرتا رہا؟ گھوڑے، اشارے، کبوتر، خطوط؟ صحیح جواب ہے کبوتر،
यहाँ पे टिक लगाएं। इंसान का कदीम तरीन पेशा क्या है? मुअल्लिमी, लकड़हारा, खरीदो फरोख्त, खेती बाड़ी। सही जवाब है खेती बाड़ी। यहाँ पे टिक लगाएं। जो है किस इजाद ने इंसान को वर्तह हैरत में डाल रखा है? पहिया, बिजली, मोटर गाड़ी, कंप्यूटर। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, कंप्यूटर। कंप्यूटर पे टिक लगाएं। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपने सही जवाब को समझते हुए सही जवाब की निशानदेही करते हुए सही जवाब पर टिक लगा लिया होगा। ये था हमारा सवाल नंबर 6। आगे हमारा सवाल नंबर 7। दर्ज झैल वाहिद अल्फाज के जमा और जमा के वाहिद लिखें। हमने इसमें जो वाहिद हैं अल्फाज उनको वाहिद में लिखना है और जमा को जमा में। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे वाहिद और जहाँ जमा। अब वाहिद हमारे पास कौन कौन से लफ्ज हैं? दूर, दूर की जमा क्या है? दूरियां। फरीजा, फरीजा की जमा है फराइज। सफर, सफर की जमा असफार। मर्ज, मर्ज की जमा अमराज। दवा, दवा की जमा अद्वियात। यहाँ पर हमें मिक्स दिए गए हैं, जैसे दूर है ये वाहिद है, हमने इसकी जमा लिखी दूरियां। फरीजा वाहिद है, फरीजा की जमा हमने लिखी फराइज। सफ़र वाहिद है, सफ़र की हमने जमा लिखी असफार। अमराज, अमराज जो है ये जमा है, हमने इसका वाहिद लिखा मर्ज। अद्वियात, अद्वियात भी जमा है, हमने इसका वाहिद लिखा दवा। डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मश्की सवालात और उनके जवाबात। उम्मीद है आपने अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। अभी आप अपनी उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 60 खोलें। अपनी उर्दू का आखिरी सफ़ा, यानी सबक का जो आखिरी सफ़ा है, तीसरा सफ़ा, सबक साइंस के करिश्मे, सफ़ा नंबर 60। हमने काफ़ी सारे पैराग्राफ्स की आसान सलीस उर्दू की है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि किसी दिए गए पैराग्राफ की आसान उर्दू कैसे की जाती है। तो आज मैं घर के काम के तौर पर आपको ये पैराग्राफ सफ़ा नंबर 60 पर सेकंड लास्ट पैराग्राफ है ये वाला। सबसे पहले इस पैराग्राफ को अच्छी तरह से पढ़ें। खेती बाड़ी और ज़राअत इंसान के कदीम तरीन पेशों में से हैं, और इसमें पढ़ने के साथ साथ जो आपको मुश्किल अल्फाज लगे उनको अंडरलाइन करते जाएं। लेकिन आज इंसान ने इस मैदान में भी बेशबहा तरक्की की है। साइंसी इजादात ने इंसानी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है। इंसानी ज़िंदगी का कोई पहलू ऐसा नहीं जो साइंस के असरात से महरूम हो। आज के दौर की हैरत अंगेज़ इजाद कंप्यूटर ने तो इंसान को वर्ता हैरत में डाल रखा है। कंप्यूटर के ज़रिए ऐसे ऐसे काम किए जा रहे हैं जिनका तस्वुर भी इंसानी तारीख में नहीं किया जा सकता था। खलाई तहकीक हो या तिब का शोबा, रियाजी का मैदान हो या इंजीनियरिंग, कंप्यूटर हर शोबे में नज़र आता है। ये वाला पैराग्राफ जो सफ़र नंबर 60 पर सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। आप इसके सबसे पहले हवाला मतीन लिखें, जैसे कि हम सलीस उर्दू करते रहे हैं पिछले इसबाक में। हवाला मतन या हवाला असबाक, हवाला इसबाक में आप लिखेंगे कि ये पैराग्राफ जो है हमारी दरसी किताब के सबक साइंस के करिश्मे से लिया गया है। उसके बाद जो आपने पढ़ाई के दौरान इस पैराग्राफ की पढ़ाई के दौरान मुश्किल अल्फाज अंडरलाइन किए हैं उनके मैनी लिखें या समझें, फिर उनको आसान अल्फाज में जैसे वो उन अल्फाज के मैनी आसान लिखेंगी तो उसी मुनासबत से फिर वो जुमला भी आसान उर्दू में या सलीस उर्दू में तब्दील हो जाएगा। तब्दील करते हुए
آپ یہ پیراگراف لکھیں گی، اس طرح سے یہ آپ کا سلیس اردو ہو جائے گا۔ یہ آپ کا گھر کا کام ہے، آپ اس پیراگراف کی سلیس اردو کر کے مجھے گھر کا کام بھیجیں گی انشاءاللہ۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، سائنس کے کرشمے۔ ہم نے پڑھائی کی، ہم نے مشکل الفاظ کے معنی پڑھے، ہم نے مشقی سوالات کے جواب پڑھے۔ امید ہے آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیے ہوں گے۔ اللہ حافظ۔